السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پارہ نمبر 5 کی تجوید سیکھ رہے ہیں، اس میں آج کا جو ہمارا رکوع ہے وہ ہے رکوع نمبر 8۔ تو آج ہم نے رکوع نمبر 8 کی تجوید سیکھنی ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله وما تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق اللہ العظیم۔ یہ تھا ہمارا آج کا رکوع نمبر 8۔ اس کی تجوید ہم نے آج دیکھی ہے، سنیے تلاوت، اس کو اچھے سے پڑھیں۔ اس میں کچھ لفظ ہیں
جن میں پڑھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے، کیونکہ نا کچھ لفظ ایسے ہیں جن میں اکٹھے ہی کہیں پہ جزم آ گئی اور پھر ساتھ ہی اگلا لفظ ملانا پڑ رہا ہے، اور کہیں پر پھر گنہ آ گیا پھر اگلا لفظ ملانا پڑ رہا ہے، تو کہیں پہ شد آ گئی تو ساتھ ہی اگلا لفظ ملانا پڑ رہا ہے، تو مطلب دو تین لفظ جو ہیں وہ اکٹھے ملا کے پڑھنے پڑ رہے ہیں۔ تو ان میں یہی ہے کہ پہلے آپ ایک لفظ کو پڑھیں، پھر اس کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، پھر اس لفظ کو اکٹھا پڑھیں دو لفظوں کو، پھر اس کو تیسرے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، پھر اس طرح سے جو ہے وہ آپ کے لفظ جو ہے کلیئر ہو جائیں گے اور تجوید بہتر ہو جائے گی۔ تو اس لیسن کو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس کی تجوید بھی سیکھ لی ہوگی آپ نے، لیکن اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہو، کچھ بھی کنفیوژن ہو، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے فرینڈس، اللہ حافظ۔